السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے یا صابی ہوئے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لایا اللہ اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے اچھے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کسی طرح کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے پہلی آیت اور اس کے بعد والی آیات میں بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کے مقابلے میں ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت درمیان میں ایک خاص مناسبت کی بنا پہ آئی ہے، وہ یہ کہ جب بات ان پر ذلت اور مسکنت مسلط ہونے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بننے تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق ان کے لیے اپنی رحمت کا تذکرہ ضروری سمجھا۔ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت اور مسکنت اور غضب الہی کا نشانہ نہیں تھا۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان تھے اور توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ اپنے اپنے انبیاء پر ایمان لائے اور عمل صالح کریں، یا آپ کے زمانے میں یہود و نصارہ میں سے جو کوئی ایمان لائیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سب کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ اب یہاں پہ یہود و نصارہ کے ساتھ صابئین کا بھی ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہود و نصارہ کو مزید مانوس کیا جا سکے، تو اسی لیے یہاں پہ مسلمانوں کا اور صابئین کا بھی ذکر ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کسی خاص نسل اور فرقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، شرط صرف یہ ہے کہ ایمان ہو اور عمل صالح ہو۔ تو اب بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی عیسائی، یہودی یا صابی اپنے اپنے مذہب پہ رہ کے عمل صالح کرے تو مسلمانوں کی طرح ان کی بھی نجات ہو جائے گی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے سراسر غلط ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں بنی اسرائیل کو صاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اگر ان میں سے کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تورات اور انجیل پر ہی ایمان نہیں ہے، تو وہ نجات کیسے پا سکتا ہے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا عیسائی جو میرے بارے میں سن لے پھر وہ مجھ پہ ایمان نہ لائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا، یعنی کہ وہ آگ کے اندر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اچھا، صابی جو ہے یہ بھی شاید پہلے کسی آسمانی دین کے اوپر ہوتے تھے، اسی لیے یہود و نصارہ کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ یہودیت جو ہے وہ بھی ایک آسمانی دین ہے اور نصرانیت بھی، یعنی کہ بعد میں انہوں نے اس کے اندر خود ساختہ چیزیں ملا لی، لیکن شروع میں تو یہ یہودیت اور عیسائیت ایک اسلامی یعنی الہامی دین ہی تھا۔ تو اسی طرح یہ جو صابی تھے یہ بھی ایک الہامی دین کے ہی پیروکار تھے، لیکن بعد میں ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ ستارہ پرست بن گئے اور بعض جو تھے وہ آتش پرست بن گئے، اور پھر کچھ جو ہے بالکل ہی بے دین ہو گئے۔
تو اسی وجہ سے ان کو صابی کہا جانے لگا، یعنی کہ بے دین ہونا۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو اس کو صابی کہتے تھے، یعنی کہ یہ بے دین ہو گیا، باپ دادا کا دین اس نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو ساتھ اس کے جو دیا ہم نے تم کو مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم بچ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کا عہد لیتے ہوئے ایک ہیبت ناک منظر پیدا فرمایا تاکہ وہ دل سے یہ عہد کریں۔ اس وقت وہ پہاڑ کے دامن میں تھے کہ زلزلے کے ساتھ جو ہے پہاڑ ان کے اوپر جھک گیا اور سائبان کی طرح ان کے اوپر سایہ فگن ہو گیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اس واقعے کو انشاءاللہ آپ سورہ اعراف میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر کے ان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عہد لیا، اور ساتھ ہی ان کو کہا گیا کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی بقوہ، قوت کے ساتھ پکڑو۔ تو قوت کے ساتھ پکڑنے سے مراد یہ کہ اس کے اوپر عمل کرو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے بعد اس کے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو البتہ ہوتے تم نقصان اٹھانے والے۔ اس سارے عہد و پیمان کے بعد انہوں نے بہت ساری باتوں میں تورات سے کنارہ کشی اختیار کی، اور تورات کے اندر انہوں نے جو ہے تحریف وغیرہ کی، بعض آیات کو چھپایا، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کی۔ تو اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فوراً ان کو عذاب جو ان کے اوپر بھیج سکتے تھے اور ان کو ہلاک کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو مہلت دی تاکہ یہ توبہ استغفار کر سکیں۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھاتے، یعنی تم تو تباہ اور برباد ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق جانتے ہو تم ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سبت میں، یعنی ہفتے کے دن میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو کہا ہم نے ان سے بن جاؤ بندر ذلیل۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہاں اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی، لیکن چونکہ بنی اسرائیل اس واقعے سے بخوبی آگاہ تھے، اسی لیے ان کو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے والے دن میں زیادتی کی تھی۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ وہ ہفتے والے دن دنیاوی کام کاج کے علاوہ اپنا روزگار بھی نہیں کریں گے، یعنی وہ مچھلیاں وغیرہ نہیں پکڑیں گے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے ایک ہیلہ تلاش کر لیا، اور وہ جمعے والے دن جال بچھاتے تھے اور اتوار والے دن اس کو نکال لیتے تھے، یعنی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تو ہفتے والے دن نہیں پکڑی مچھلیاں۔ تو یہ ہیلہ انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ غصہ آیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا۔ پھر فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو بنا دیا ہم نے ان کو عبرت واسطے ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور ان کے بعد والوں کے لیے، مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ یعنی اس واقعے کو ہم نے عبرت کا سبب بنا دیا، یعنی ان کا جو بندر بننا تھا یہ باعث عبرت بن گیا، کیونکہ ایسی سزا کسی کو بھی نہیں دی گئی جو ان کو دی گئی، تاکہ دوسرے لوگ اس چیز سے سبق حاصل کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو بندر بھی بنا دے غضبناک ہونے کی وجہ سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کیا تو مذاق اڑاتا ہے ہمارا، تو ہمارے ساتھ ہنسی کرتا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔
مصر کے زمانے میں جب یہ بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو ان کے اوپر غالب قوم کا جو ہے اثر تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی گائے کی تقدیس کا عقیدہ سرایت کر گیا تھا۔ تو اس کا پتہ تب چلا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کہا کہ کوئی گائے ذبح کرو، یعنی کہ گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا۔ تو جب انہوں نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل کو ایسا لگا کہ شاید یہ مذاق کر رہے ہیں کہ بھلا کوئی گائے کو بھی ذبح کر سکتا ہے۔ کہنے لگے کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد جو ہے سارے کھلی گمراہی میں ہو۔ تو اس بات پہ ان لوگوں کو اعتبار نہیں آیا تھا کہ کوئی شخص بھلا بت پرستی کو بھی گمراہی کہہ سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ بھی ان کو کچھ ایسا ہی لگا کہ موسیٰ علیہ السلام شاید جو ہے کوئی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کے اوپر ہنسنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ البتہ مذاق اڑانے میں اور مزاح میں بڑا جو ہے فرق ہے۔ مزاح یعنی خوش طبعی جو ہے انسان کے ساتھ اگر کوئی اچھی باتیں کرتا ہے، کسی کو ہنساتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ وہ ہنسانے کے لیے کسی کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ مذاق اڑانا اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یعنی کہ میں مذاق اڑاؤں کسی کا، یا میں تم سے ایسا بیہودہ مذاق کروں۔ اب یہاں ان کو حکم دیا گیا کہ کوئی سی بھی گائے جو ہے وہ ذبح کر دو، کیونکہ یہاں پہ آیا بقرہ، یعنی کہ بقرۃن یا بقرۃن کہ کوئی سی بھی گائے ذبح کرو اس کو۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ قالوا ادع لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمارے لیے یہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال کہا انہو، بے شک وہ، یقول انہا، بے شک وہ فرماتا ہے، بقرۃن یہ جو گائے ہے، لا فارد ولا بکر، نہ یہ بوڑھی ہو اور نہ یہ بچیا ہو، اوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہونی چاہیے، فافعلوا ما تؤمرون، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی چونکہ وہ ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے گائے کو، کیونکہ ابھی میں نے بتایا نا کہ ان کے اندر جو ہے عقیدہ، ان کے اندر اس کی سرایت کر گیا تھا کہ گائے جو ہے وہ کوئی مقدس چیز ہے، تو اس کو مقدس سمجھنے کے لیے ان کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے ان کو جب حکم دیا گیا کہ ذبح کرو تو اب انہوں نے اس کے اندر حیل و حجت شروع کر دیا کہ ہمیں بتاؤ ذرا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تاکہ مشکل کر دیں اس کام کو۔ تو کہا گیا کہ وہ گائے جو ہے درمیانہ عمر ہونی چاہیے۔ تو قالوا ادع لنا ربک، تو کہنے لگے کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال کہا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا کہ بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ جو گائے ہو وہ صفراء یعنی زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع چمکدار ہو، لونھا رنگ اس کا، تسر الناظرین خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو۔ یعنی اب یہ ایک اور ان کے ساتھ شرط لگا دی گئی کہ وہ جو گائے ہے وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ جو ہے وہ آنکھوں کو بھاتا ہوا ہونا چاہیے، وہ جب کوئی اس کو دیکھے تو اس کی نظر خوش ہو جائے، یعنی دل خوش ہو جائے اس کا۔ تو قالوا ادع لنا، اب کہتے ہیں کہ دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم البتہ ضرور اس کو ڈھونڈ لیں گے، یعنی ہم رہنمائی پا لیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب دوبارہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیان کرو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ کیونکہ جب کوئی کام کرنا نہیں ہوتا تو 100 بہانے، تو ان کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، چونکہ یہ ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اسی وجہ سے جو ہے یہ اس کے اندر مین میخ نکالنے لگ گئے کہ اب ہمیں بتایا جائے کہ وہ گائے دیکھنے میں کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کس طرح کی ہو وہ،
اور کیونکہ اب اس کلر کی تو بہت ساری گائے ہیں، اس عمر کی بھی بہت ساری گائے، اب کیا کریں؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اب دوبارہ ہمیں بتاؤ ذرا وہ کیسی ہونی چاہیے گائے۔ تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم جو ہے اس کو ضرور اب ذبح کر لیں گے، ہم ڈھونڈ نکالیں گے ایسی گائے۔ قال کہا انہو بے شک وہ، یقول وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض وہ نہ جوتتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث نہ وہ پانی پلاتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا صحیح سلامت ہو، کوئی داغ نہ ہو اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق کہتے ہیں اب تو لایا بالکل سچ بات۔ فذبحوها تو ذبح کیا انہوں نے اس کو، وما کادوا یفعلون اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، یعنی ان کا تو بالکل بھی دل نہیں تھا کہ وہ گائے کو ذبح کرتے، لیکن جب اتنی ساری نشانیاں آ گئی ان کے پاس تو مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق ان کو وہ گائے ذبح کرنی پڑی۔ اس واقعے سے ایک یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جس بندے نے عمل کرنا ہوتا ہے نا، وہ زیادہ سوال جواب نہیں کرتا، بلکہ فوراً جو بات اس کو معلوم ہوتی ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہے۔ اسی لیے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر حلال چیز حرام کر دی جائے، یعنی اس کے سوال جواب کی کثرت کی وجہ سے کوئی حلال چیز اس کے اوپر لوگوں کے اوپر حرام کر دی جائے۔ تو اسی لیے کثرت سوال جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ علم کی غرض سے سوال کرنا جائز ہے، لیکن یہ کہ وہ سوال برائے سوال نہ ہو بلکہ وہ عمل کے لیے ہو۔ عمل کرنے کے لیے اگر مقصد ہے تو پھر سوال کیا جائے اور اس کے اوپر پھر عمل بھی کیا جائے، یہ نہیں کہ بحث برائے بحث سوال در سوال۔ جی تو یہاں تک کہ آج کا ہمارا لیسن۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔